آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں آج کل شبینہ شروع ہے، ہمارا 21ویں رات کو ختم ہوتا ہے، پھر 22ویں سے 27ویں تک 6 رات شبینہ ہوتا ہے۔ شبینہ ہم اس کو کہتے ہیں جو رات کو تراویح میں زیادہ قرآن پڑھتے نا، اس کو شبینہ کہتے ہیں۔ 5 پارے ہم روز رات کو پڑھتے ہیں، 5 چھکے تمہارے 3 میں قدر تو نہیں نا کہ 40 پارے ہو، 40 تو نہیں ہے نا، تو 5 پارے 6 دن میں پڑھتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک قاری کو آدھا پارہ اور 2 رکعتیں ملتی ہیں، تو 30 پاروں کو آدھا آدھا کرو تو کتنے ہو گئے؟ 60۔ کتنے ہو گئے؟ تو 60 قاری ایک مصلی پہ آ کے ایک کٹتا ہے تو دوسرے کے بعد تیسرا کھڑا ہوتا ہے۔ اب پتہ ان بستی والوں پہ خدا کا انعام ہے کہ نہیں؟ اس بستی میں اتنے بچے ہیں کہ ہم نے آدھا آدھا پارہ ان کو دیا، پھر بھی بچے زیادہ ہیں۔ یہ مدرسے کی برکات ہوتی ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ جب ماں کے دل میں دین کی محبت ہو، باپ کے دل میں دین کی محبت ہو، دین پیسوں سے نہیں آتا، دین چاہت سے، طلب سے اور اللہ سے رونے سے آتا ہے۔ اور میرے حال میں پاکستان میں شبینے تو ہوتے ہیں لیکن 30 قاری ہوتے ہیں، 60 قاری کبھی نہیں۔ آج کل تو شبینوں کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ کسی زمانے میں لیاقت باغ پنڈی کا شبینہ مشہور ہوتا تھا، رمضان المبارک میں بڑے پاکستان کے معلوم قاری آتے تھے اور ایک قاری ایک سپارہ پڑھتا تھا۔ یہ واحد ہمارا نہ توبہ ہے جہاں 60 قاری قرآن کا شبینہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اب تیسری نعمت اللہ نے ہمیں یہ دی کہ اس میں اللہ رب العزت نے اعتکاف ہمیں نصیب کیا ہے۔ یہ سنت اعتکاف کسی مہینے میں نہیں ہے سوائے رمضان المبارک۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ آپ کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، آخر وہ چاہتا ہے یار ہم دونوں مل کے بیٹھنا جائیں کٹھے، ہم دونوں کٹھے رات نہ گزارے۔ اللہ کو جب اپنے بندے سے 20 دن تراویح پڑھتے ہوئے دن کو روزہ رکھتے ہوئے پیار پیدا ہوا تو اللہ نے نصیبوں کو پکڑ کے اپنے گھر میں بٹھا۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولو۔ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہم سارے رات کو تراویح پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ رات کو کس سے بات کرتے ہیں؟ اللہ سے بات۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ اور یہ اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ 3 قسم کے اعتکاف ہے، جماعت والے ساتھی بیان کرتے ہیں۔ ایک مستحب اعتکاف ہے، جب بھی مسجد میں ہو اعتکاف کی نیت کر۔ ایک واجب اعتکاف ہے کہ کوئی آدمی منت مان لے، یا اللہ فلاں کام ہو گیا، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا مسجد میں، اللہ نے کام کر دیا، اب اتنے دن اعتکاف کرنا واجب ہے۔ ایک سنت اعتکاف ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے خدا کے گھر میں بیٹھ جائے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ نبی پاک سے فرمایا معتکف وہ اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے اور ساری نیکیاں بغیر کرنے کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ میں باہر تھا، میں جنازے پہ گیا، میں نے بیمار کرسی کیا، میں نے فلاں کام کیا، اللہ فرماتا ہے جتنے کام بار والے کر رہے ہیں اس میرے بندے کو ان سب کا ثواب میں اندر بیٹھ کے دے۔ اب ہمارا ذہن بڑا عجیب بن گیا ہے، جب مولوی صاحب کو مسئلہ استادی کرتے ہیں ہم آپس میں بحث کرتے ہیں، استاد جی فرض ہے کام، یہ کو فرض ہے، استاد نے یہ فرض تو نہیں، وہ جی واجب ہے، یہ واجب نہیں، وہ سنت رضی خیر ہے، سنت ہی نا، فرض واجب تو نہیں نا۔ یہ بہت بڑا کمزور کلمہ ہے، بڑا خطرناک کلمہ ہے کہ سنت اتنا حقیر سمجھنا۔ سنت کیسے کسی ہے؟ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلے ہوئے نورانی اعمال کو کہتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں پھر ایک بات، اعتکاف کرنا سنت ہے، یہ سنت رحمت کا سبب بھی بنتی ہے، اس سنت کو چھوڑا جائے تو یہ عذاب کا سبب بھی بنتی ہے۔
اگر کسی مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہ بیٹھے قریب ہے کہ اس محلے پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے. وہ تو میری طرف چھوڑ بچوں کو چھوڑ. کیا نازل ہو جائے؟ کیا انہوں نے فرض چھوڑا ہے؟ واجب چھوڑا ہے؟ کیا رہ گیا؟ اور اگر سارے محلے میں سے ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو سارے محلے میں خدا کی رحمت آ جائے گی, عذاب ٹل جائے گا. سنت کا مقام آپ کو پتہ چلا نہیں چلا. یہ جان نہ چھڑا لیا کرے. ہم جمعے کے دن استاد جی کیا کہہ کے تھک گئے ہیں, بس جناب فرض پڑھتے اور گھروں کو بھاگ جاتے ہیں. تو خدا کے بندو سنت مقتدیٰ ہے وہ تو ان کا چھوڑنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا فرض کا چھوڑنا گناہ ہے. آپ سلوار پہن لے اور قمیض پہن لے تو کہے میں نے لباس پہنا ہوئے. بھائی قمیض بھی پہنے سلوار پہنے تو لباس پورا ہوگا. آدھی نماز پڑھی آدھی چھوڑ کے چلے گیا تو میں نے نماز پڑھی ہے. اور جو جان بوجھ کے جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے, ایک جمعہ دو جمعہ, اللہ اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے. میرا جمعہ تو نے چھوڑ دیا, یہ معمولی بات نہیں ہے. تو سنتوں کا اہتمام کرو. یہ سنت ہے کہ ادا کی جائے تو پورے محلے پہ رحمت آئے, اور نہ ادا کی جائے تو پورے محلے پہ کیا آتا ہے؟ ابھی اس میں ایک نعمت اللہ نے اور رکھی ہے, وہ ہے لیلۃ القدر. کیا ہے لیلۃ القدر؟ ایسی رات ہے. ساری باتیں تو ساری کی ہے, میں تھوڑی سی باتیں کر دوں. حضور فرماتے ہیں اس کو تلاش کرو, ڈھونڈو, تحرو. تحری میں کسی کام میں بہت مشقت کر کے کوشش کر کے, جیسے زمین کے نیچے مشینوں کے لیے تلاش کیا جائے یہاں تیل ہے یا گیس ہے یا فلاں چیز ہے, اس طرح لیلۃ القدر کو تلاش کرو. چیز ہے تو پیغمبر کہتا ہے ڈھونڈو اس کو. اب ڈھونڈنے لگ گئے. فرمایا پورے سال میں تلاش کرو. یا اللہ پورا سال. حضور نے فرمایا اچھا مشکل ہے, چلو ایک مہینہ رمضان کے اس میں تلاش کر لو. جب دیکھا میری امت کمزور ہے, فرمایا اچھا چلو مہینہ بھی نہیں 10 دن میں تو تلاش کر لو نا. پھر رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا چلو 10 بھی نہیں 5 دن تو رات کو عبادت کر کے اس کو تلاش کر لو. کتنی راتیں؟ 7 راتیں. 21 23 25 27 اور صرف 7 راتوں میں اس کو تلاش کر لو. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے لیلۃ القدر کا. یہ آسمان سے جبریل بھی زمین پہ آتا ہے, فرشتوں کا لشکر لے کے آتا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے, آپ کی دعاؤں پہ آمین کے لیے. رشتے اعلیٰ یا ہم انسان اعلیٰ ہیں؟ بولو. رشتے اعلیٰ یا انسان اعلیٰ ہیں؟ خاص انسان یعنی انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے اعلیٰ ہیں, لیکن عام انسانوں سے ملائکہ اعلیٰ ہیں. عام انسانوں سے ملائکہ اعلیٰ ہے. اب اعلیٰ اور وہ بھی آسمان والے کہاں پہ آئے ہیں؟ کہاں پہ آئے ہیں؟ کس کے پاس آئے ہیں؟ بولو. تمہارے پاس آئے ہیں, بولو ہمارے پاس آئے ہیں. یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ اس دوسری دنیا سے ایک دوسرے ملک سے بادشاہ چل کے آپ جیسے غریب کے پاس دروازے پہ آئے. یہ اعزاز ہے یا نہیں؟ وہ ایمان والو, محمد الرسول اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے کتنے انعامات کیا کہ آسمانی مخلوق آپ کے قدموں میں آ کر کے آپ کے لیے دعا کیا کر آمین کہتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ پاک کے سمے مبارک میں رکھی ہے, اور سب کا مقصد یہ ہے کہ میں بندے کے گناہ معاف کروں. بس اس مہینے میں اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا, اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ معاف. اور اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا خطرناک دشمن ہے نا, ایک نفس بھی خطرناک ہے, شیطان بھی خطرناک ہے. جو ہمیں ہر وقت گمراہ کرتا ہے شیطان, ان کو اللہ باندھ دیتا ہے. ان کو اللہ, اب آپ کی ایک آدمی سے لڑائی ہو رہی ہے, کشتی ہو رہی ہے, اس کے بازو دونوں بندھے ہوئے ہیں,
تو کامیاب آپ ہوں گے یا وہ ہوگا؟ کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ بازو بندے ہوئے دیکھیے، تو شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا اور آپ کو اللہ نے کھول دیا۔ اللہ کے کھولنے کی یہ علامت ہے کہ مساجد میں اتنی اللہ کی مخلوق، اتنے اللہ کے بندے اتنے وقت تک بندگی کرتے ہیں جو 11 مہینوں میں نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کی رحمت کا دریا جوش میں اور ہمارا دشمن بندہ ہوا ہے۔ اب اس رمضان المبارک کے آخر میں ایک اور عبادت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، سارا کام ہو جائے پھر کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے، کچھ شکرانہ پیش کرنا چاہیے اللہ کے سامنے، اور اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کے حضور نے کئی مقصد بیان کیے۔ ایک مقصد تو یہ بیان کیا کہ روزے کے اندر جو کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، یہ 2 سر گندم کی وجہ سے اللہ اس کمی کو صاف ستھرا کر دے۔ دوسری وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ حقیقت میں غریبوں کو خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ عید کا معنی خوشی، عید کا معنی کیا ہے؟ بولو خوشی۔ اب عید کے دن خوشی ہے نا، اچھے کپڑے پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، سرما لگائیں، جو اچھی چیز میسر ہو گھر میں پکا کے کھائیں۔ اب ہم کھائیں، ہم اچھے کپڑے پہنیں اور ساتھ والا پڑوسی، اس کے یتیم بچے وہ رو رہے ہو تو اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ نے یہ بندوبست کر دیا کہ یہ تیرا صدقہ فطر جو ہے یہ تیرے غریب مسلمان بھائیوں کو خوشی میں شامل کرنا ہے۔ جیسے تیرے گھر میں خوشی ہو ایسے یتیم کے گھر میں، بیوہ کے گھر میں بھی خوشی ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ صدقہ فطر فرمایا کہ اگر مالدار صدقہ فطر دے تو اللہ اس کو زکوٰۃ قبول کا ثواب نصیب فرمائے گا، اور اگر غریب بھی صدقہ فطر دے دے تو اللہ اسے کئی گنا زیادہ اس کو واپس کرے گا، کئی گنا زیادہ۔ 2 وجوہات سے علماء نے لکھا ہے، ایک یہ کہ روزے کی کمی بیشی صدقہ فطر سے معاف ہوتی ہے، تو کمی بیشی جیسے مالدار سے ہو سکتی ہے ایسے غریب سے بھی تو ہو سکتی ہے نا، نماز روزے میں وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو معافی کی ضرورت ہے نا، وہ بھی اپنا نامہ اعمال صاف کرانے کے لیے وہ بھی صدقہ فطر دے۔ دوسرا جو صدقہ فطر غریب اگر دے گا تو اللہ اس کو کئی گنا زیادہ واپس کرے گا، وہ ایسی تو لاٹری لے گئی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ صدقہ فطر لیتے ہیں انہیں چاہیے اپنا صدقہ فطر کسی دوسرے مسکین کو دے دیں تاکہ انہیں بھی یہ شرف نصیب ہو جائے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے جب رمضان کا مہینہ گزر گیا، نماز کے لیے آتے ہو تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ذرا غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوب اچھی طرح تیار ہو کے آؤ، جسمانی ساری میل کچیل اتار کے آؤ، مسجد میں آ کے عید کی نماز پڑھو۔ میں روحانی میل کچیل ساری ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ کلمے کی برکت سے اللہ نے تمہیں کتنا بڑا اعزاز کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کے دن جب مسلمان گھر سے نماز کے لیے چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے راستے میں اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، ایک ہی، آپ کو یاد ہے، یاد کرانا پڑے گا، سال بعد آئے وہ ترانہ پڑھ لیں ذرا ذرا اسی آواز سے پڑھ ذرا زور سے پڑھ لیں۔ کچھ آدمی نے پڑھا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا۔
چلو میں بھی ساتھ پڑھوں، شاید مجھے بھی اگر بھولا ہو تو یاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ۔ اب بات سمجھ آئی کہ جو شروع میں کہا تھا جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ تراویح پڑھی، ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر کی عبادت کی، وہ ایمان کہ لا الہ الا اللہ، کائنات میں تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور جب بندہ بندگی پہ آ جائے تو یہی بندے کی معراج ہے، یہی بندے کی معراج ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدی، اللہ اپنے بندے کو زمین سے اٹھا کے عرش بری تک لے گئے۔ اب آپ جب نماز کے لیے آئے تو یہ ترانہ پڑھتے ہوئے گلی کے ذرات بھی آپ کی گواہی دیں گے، اور جب آپ عید کی نماز پڑھ لیں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ وہ موقع نصیب فرمائے۔ سانس کا کیا پتہ ہے، ابھی آتا ہے ابھی نہیں آتا، اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ آخر میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میں نے ان کو روزے کا حکم دیا، انہوں نے 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا، میں نے ان کو تراویح کا حکم دیا، یہ 1.5 گھنٹہ قاری کے پیچھے کھڑے رہے، کام انہوں نے پورا کر دیا۔ اب مزدور جب کام پورا کر لے تو کیا اس کو مزدوری دینی چاہیے؟ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، یہ ان سے کیوں پوچھتا ہے اللہ؟ توجہ کرو، اس لیے پوچھتا ہے جب اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو فرشتوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ فساد ہی ہے، یہ انسان کے یہ فساد کرے گا زمین میں۔ اللہ نے ایک جواب دیا، انی عالم ما لا تعلم، اس انسان کے اندر کیسے کیسے ہیرے ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ کیا پتہ ہے اسی انسان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے گا، انہی انسانوں میں ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے گا، انہی انسانوں میں آمنہ کی دوری یتیم محمد الرسول اللہ بھی آئے گا۔ مسئلہ بھی سمجھ ہوگے، جو لوگ نور نور کی رٹ لگاتے ہیں، اصل یا نور من نور اللہ، یا نور من نور اللہ، یہ سراسر غلط ہے۔ نور کا درجہ کم ہے، میرے نبی کا درجہ زیادہ ہے۔ جو نبی کو نور کہتا ہے وہ نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کی بے ادبی کرتا ہے۔ اب اللہ اس لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا دیکھو ان کو، ایک آدمی کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کو کھاؤ نہ ہوئے، کھاؤ رہے بڑا نیک ہے جی کچھ نہیں کھانا، اور ایک آدمی کے سامنے کھانا پڑا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نہیں کھانا، وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا ہے؟ جس کے سامنے پڑا ہے اور مالک نے روک دیا نہیں کھانا، اور ایک کے سامنے ہے ہی نہیں ہے اور وہ کہے یہ بڑا نیک ہے جی کھاتا نہیں ہے۔ ارے فرشتے میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، انسان میں گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود جب یہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کی نزدیک عظیم گناہ کہ جی فلانا بینا بڑا نیک کے غیر محرم زنانیاں نہیں دیکھنا، ابھی نہیں دیکھتے ویکسی آنکھیں نہیں، فلانا بڑا نیک ہے جی ٹی وی نہیں دیکھنا، پی سی آر نہیں دیکھنا، نیٹ نہیں دیکھنا، اس کی آنکھیں نہیں ہے تو دیکھیں کیا؟ کمال تو تب ہے آنکھیں ہوں تو غیر محرم گناہ دیکھے، آنکھیں ہوں تو برائی کو نہ دیکھے، یہ کمال ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کیا خیال ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ سچ تو سچ ہے نا، یا اللہ اب ان کو مزدوری دے دینی چاہیے، اب ان کو مزدوری۔ اور ایک مسئلہ آپ کے سن لیں، حضور نے فرمایا مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو کہ وہ خوش ہو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کو ناراض کر کے نہ بھیجو سارا دن تیرے ساتھ کام کی حرکت دو یار۔ اور حضور نے فرمایا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے مزدور سے کام کرایا ہے اور اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں تو یہ ظلم، مکر الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا اور مزدور کو مزدوری کل آنی پرسوں آنی آج 50 جاکٹ 100 جاکٹ اس کو خام خواہ لڑزا رہا ہے۔ خاص کر ٹھیکداروں میں یہ زیادہ بات ہوتی ہے سوائے شوکت صاحب کی، تو وہ آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں زمین کے بھی گالے نا دوڑانے خواہ
تو حضور نے اس سے منع کیا تو مزدور کو اسی وقت مزدوری دے دو، اللہ خوش ہوتے ہیں، مال میں برکت ہوتی۔ اب رات دینے دینے ساڑھے آزمائیں جس مزمانی بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، اسے اپوں کی کہو نہ ملو، بھئی کل بھی اس کو دینے، آج بھی دینے، تو آج ہی دے دو اس بیچارے کو، ثواب بھی کما لو، گناہ سے بھی بچو، دینے کل بھی ہے، دینے آج بھی ہے، تو آج دے۔ آج کا کام اب، کل کا کام آج، اور آج کا کام ابھی کا۔ اب اللہ رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے مسلمان، اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بدلہ یہ دے رہا ہوں کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ساری نمازیں، روزے، تراویح، قرآن کا بدلہ کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرنا۔ اور پھر کتنا پیار ہے اللہ کو، جب مدرسے کا نتیجہ نکلتا ہے نا کالج کا، بچوں کے نام لیتے ہیں، افرا فرسٹ آیا، افرا سیکنڈ آیا، آخر میں پرنسپل محترم صاحب مبارکباد دیتے ہیں، سب اساتذہ کو، سب طلباء کو مبارکباد ہو۔ اللہ کہتے ہیں اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں تمہاری عبادت مبارک ہو، جو خوشی خوشی گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اللہ ہمیں دو لوگوں میں کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا على تلاوة القرآن وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى یا ارحم الراحمین۔ جو مسکالی صاحب نے پڑھا ہے، ہم نے ساتھیوں نے سنا ہے، اللہ اس کا پڑھنا، ان کا سننا اپنے دربار میں قبول فرما، ان کو اپنی شایع نشان بدلہ نصیب فرما۔ اس میں جو تیرے سچے نبی کی زبان سے گناہوں کی معافی کے وعدے ہیں، یا اللہ وہ وعدے ہم سب کے ساتھ پورے کر دے۔ اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کر دے۔ جو ہمارے ماں باپ، عزیز و مبارک دوست احباب ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کروا، ان کی قبروں کو منور فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض اور ان کے قرضوں کو آسان فرما، اور جو دین سے دور ہے اللہ انہیں دین کے قریب آنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مسجد کے ماحول میں نہیں آ رہے ہمارے مسلمان بھائی، اللہ ان کو اس ماحول میں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے ملک کے لیے دعا کرو، اللہ ہمارے ملک اسلام کی نصیب فرما۔ یہ اندر کے انتشارات جو ہے، یہ لڑائی جھگڑے جو ہے، اللہ اس کو ختم کر کے ہمیں اللہ امن و سکون نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ مہنگائی کی طوفان اور سب سے بڑا طوفان جو گالی گلوچ کا ہمارے ملک میں چل گیا ہے، اللہ اس گالی گلوچ کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما۔ جو ایک دوسرے کو بڑے بڑے لوگ ہمارے ملک کے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے گالی گلوچ کرے آپس میں، اللہ پاک یہ چھوٹی نسل پہ کیا اثر پڑے گا۔ اللہ ان کو اخلاق نصیب فرما، ان کو کردار نصیب فرما، اور ملک اور قوم کے بارے میں اچھا سوچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، قبر کی منزل آسان فرما، حشر کی منزل آسان فرما، حضور کی شفاعت مقبول نصیب فرما، حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما، حضور کے جھنڈے میں جمع فرما، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اور اپنے رحم سے جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ ان ساتھیوں کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ کو بہتر جانتے ہیں، ان کی جائز حاجات ضروریات کو پورا فرما، جو مشکلات ہیں اللہ ان کو دور فرما۔ اے اللہ ہم آخر میں کہتے ہیں تیرے محبوب نے تجھ سے جو خیریں مانگی ہے وہ سارے خیریں ہمیں نصیب فرما، اور جن فتنوں سے تیرے محبوب نے تجھ سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو فتنوں سے محفوظ